الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا۔ ابو طالب پہلے ہی قلیل المال تھے، مگر ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا، اس لیے جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ تمہاری قوم کے کچھ افراد بغرض تجارت شام جانے کے لیے تیار ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آدمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہیں اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے جا کر بات کرو اور وہ کسی اور آدمی کی بجائے تمہارا انتخاب کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، بھتیجے، اگرچہ تمہیں شام بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہودی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ تو جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کر لیں، مگر ابو طالب کو خطرہ تھا کہ خدیجہ کسی اور کو اس کام کے لیے نہ منتخب کر لیں، اس لیے خود ہی جا کر ان سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ بغرض تجارت بھیجنے کے لیے اگر کسی آدمی کی تلاش میں ہو تو میرا بھتیجا اس کام کے لیے آمادہ ہے، البتہ میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے فلاں آدمی کو اس کام کے عوض صرف 2 اونٹ دیے گئے تھے، اگر میرے بھتیجے کو 4 اونٹ دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دوں گا۔ اس نصیبہ ور خاتون کو اور کیا چاہیے تھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا امین ان کے لیے تجارت کرنے پر رضامند تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ابو طالب، یہ مطالبہ تو آپ نے ایک قریبی اور پسندیدہ شخص کے لیے کیا ہے، حالانکہ آپ اگر کسی ناپسندیدہ اجنبی کے لیے یہ مطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہ ٹالتی۔ معاملہ طے ہو گیا، اور جب جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی خدمت گزاری کے لیے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سفر کے دوران ایک دن حضرت خدیجہ کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے آگے بڑھ کر آپ کو مطلع کیا کہ 2 اونٹ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کی سستی یکلخت کافور ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے۔ مشہور نصرانی راہب نستورہ کے گرجے کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ نستورہ نے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کرتا رہتا تھا، اس لیے نستورہ اس سے متعارف تھا۔ میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ درخت کے نیچے جو شخص بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، خاندان قریش کے ایک فرد ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں۔ بلا شبہ، وہ پادری کہنے لگا، بلا شبہ یہ وہی ہیں، آخر الانبیاء ہیں۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹھیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ پھر نستورہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور قدم بوس ہوا، پھر مہر نبوت کو چوما اور کہا، اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بہ عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ بصرہ کے بازار میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ لائے ہوئے سامان کو فروخت کیا۔ اس سودے میں اتنا منافع ہوا کہ میسرہ بھی حیران رہ گیا
اور کہنے لگا میں مدت سے اپنی مالکہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں مگر اتنا نفع ہمیں آج تک نہیں ہوا۔ اس تجارتی سفر سے جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامیاب و کامران لوٹے۔ واپس آ کر میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ کے گوش گزار کیے تو وہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے دگنا پیش کیا۔